من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابو الحسنین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. آج کا موضوع گفتگو روزے دار کی ذمہ داری. ہر انسان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. روزے دار کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے. ہر انسان ذمہ دار ہے لیکن روزے دار زیادہ ذمہ دار ہے کہ پروردگار الہی کی بارگاہ میں صبح کی سفیدی سے رات کی تاریکی تک جب وہ اپنے رب کی طرف سے اس نے روزے کی نیت کی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی سب سے زیادہ اہم ترین ذمہ داری گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے دوری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کائنات کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، اے علی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ماہ رمضان میں یہ افضل ترین عمل اس مہینے کا گناہوں سے دوری. جس نے گناہوں سے دوری کی وہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ گیا. اس نے اس مہینے کی اس عزت اور اکرام کیا. لیکن اگر روزہ بھی رکھے گناہوں میں مبتلا بھی ہو، روزہ بھی رکھے گناہوں کی طرف رغبت بھی ہو، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھتا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل واجبات الہی. جس نے واجبات الہی کو انجام دیا وہ پرہیزگار بن گیا. جو پروردگار الہی کے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہوا، پروردگار الہی اسے امیر ترین اشخاص میں سے بناتا ہے. اور جس نے پروردگار الہی کی بندوں سے مدد کی، معاونت کی، پروردگار الہی اسے مومن کہتا ہے. ایک طرف انسان پرہیزگار بنتا ہے، دوسری طرف انسان پروردگار الہی کی اس عظیم رتبے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے. جو اس نے دیا ہے وہ اسی رزق کو کافی سمجھتا ہے، وہ امیر بن جاتا ہے. اور اس طرف جو اس کے دیے ہوئے بندوں کو اسی میں سے معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ مومن بن جاتا ہے. یعنی پروردگار الہی نے انسان کے لیے، بشر کے لیے ہر راستہ رکھا ہے. یہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے تو اس راستے کے ذریعے سے فلاح کی طرف جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. یہ انسان کی کامیابی کا راز پروردگار الہی کی اطاعت ہے. سرکار امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے صبر کے دو قسم ہیں. ایک انسان مصیبت پہ صبر کرے، اور انسان وہ جو خدا کی
اس گناہوں سے اجتناب کرے، اجتناب کرنے پہ صبر کرے۔ مصیبت پہ صبر کرنے والے تو شاید بہت سے ہوں کہ مصیبتوں پہ صبر کر لیں، ہر دی ہوئی پروردگار الہی کی طرف سے جو بھی مصیبت ہو، جو بھی مصائب ہوں، اسی پہ وہ صبر کر لیں۔ لیکن گناہوں سے دوری، اجتناب کرنے پہ صبر کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنے پہ صبر کرنا، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اسی لیے سرکار کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کے 3 قسم ہیں۔ ایک، مصیبت پہ صبر کرنا، 2، خدا کی اطاعت پہ صبر کرنا، 3، گناہوں سے دوری پہ صبر کرنا۔ اور یہ 3 ایسے مقام ہیں جس میں پروردگار الہی انسان کو ایک بہت بڑا درجہ عطا کر دیتا ہے، اور انسان ایک بہت بڑے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ جس نے مصیبت پہ صبر کیا، پروردگار الہی اس کے 300 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ ہر ایک درجہ کتنا بلند ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر درجہ زمین سے آسمان تک اس کی مسافت ہے۔ ہر ایک درجے کی مسافت زمین سے آسمان تک ہے، تو 300 درجے کتنے بلند درجے بن جاتے ہیں۔ جو مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے انسان، یہ نہ سمجھے کہ صبر کرنے والے کو اجر نہیں ملتا، اگر اجر ملتا ہے تو اس کا تھوڑا کم اجر ہے، نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ اگر ایک درجہ بھی بلند ہو جائے تو بڑا اجر ہے۔ 300 درجے بلند ہو جاتا ہے وہ انسان جو پروردگار الہی کی اطاعت پر صبر کرتا ہے۔ پروردگار الہی اس کے 600 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کتنی عظیم اہمیت ہے اس مومن کے لیے، اس پروردگار الہی کے عبد کے لیے، پروردگار الہی کی بندگی کرنے والے کے لیے۔ یہ کتنی عظیم یہ درجے ہیں، 600 درجے ہیں۔ وہ 600 درجے کی اس مسافت کتنی؟ ہر درجے کی مسافت زمین سے آسمان تک۔ تو پھر گناہوں سے دوری کرنے والے کا درجہ کیا ہے؟ جس نے گناہوں سے دوری کی، اس کے 900 درجے ہیں۔ اب معلوم ہوا کتنے درجے بنے؟ گناہوں سے اجتناب کرنے والے کے 900 درجے ہیں، ہر درجے کی مسافت زمین سے آسمان تک ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے کے درجے بھی کم ہیں، اطاعت پہ صبر کرنے، مصیبت پہ صبر کرنے والے کے درجے کم ہیں، اطاعت پر صبر کرنے والے کے درجے بھی کم ہیں، لیکن گناہوں سے دوری کرنے والے کے درجے سب سے زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ اصل انسان جب تک گناہوں سے نہیں بچتا تو نیکیوں کا ڈھیر بنا دے تو وہ نیکیاں کس کام کی؟ ایک طرف نیکی کرتا رہے، دوسری طرف مبتلات گناہ ہوتا رہے، ایک طرف تسبیح پڑھتا رہے، دوسری طرف جو ہے وہ برائی پہ مبتلا رہے، ایک طرف نمازی ہو، دوسری طرف پروردگار الہی کی معصیت کرتا رہے، ایک طرف پروردگار الہی کی یاد ذکر میں رہے اور ایک طرف گناہوں میں مبتلا رہے۔ یہ سمجھے کہ کتنی نماز پڑھ لی ہے، اتنے ثواب ہو گئے، اتنی نیکیاں مل گئی، ہر ذکر کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں مل گئی ہیں، شاید میں بہت بڑا نیک بن گیا۔ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ جو وہ نیکی سمجھتا ہے کہ میری اتنی بڑی نیکی ہے، وہ سمجھتا ہے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، گناہ کر لیا تو کیا ہے؟ یہ اس قسم کا اشارہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے دن، جب اس دن حساب کا دن ہوگا تو یہ نہیں کہے گا شیطان کہ یہ میرا کام تھا، میں نے یہ کام کیا۔ جب پوچھا جائے گا تو شیطان یہ کہے گا میں نے تو اس انسان کو ایک اشارہ کیا تھا، میرے اشارے پہ آ گیا۔ یعنی یہ ایک شیطان کا اشارہ ہے
جس اشارے سے وہ گناہوں پہ مبتلا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ پروردگار الہی کی عبادت میں یہ انسان اتنا مصروف ہوا، اس بندگی پہ اتنا مصروف ہو گیا، سجدوں میں اتنا مصروف ہو گیا، نماز پڑھنے میں اتنا مصروف ہوا، تو پھر اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک انسان مسجد میں جانے سے، نماز با جماعت پڑھنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، دعاؤں پہ مصروف رہنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے متقی نہیں بنتا۔ متقی پرہیزگار بنتا ہے جبکہ نیکی کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچ جائے۔ اگر اس طرف مسجد میں جا رہا ہے، اس طرف نیکی تو کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، ذکر بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہے، عبادات میں مصروف ہے، لیکن اس طرف گناہوں میں مبتلا ہے، تو پھر یہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس گٹر کی طرح ہے کہ گٹر کو جتنا صاف کیا جائے صاف نہیں ہوتا۔ اگر گٹر کو صاف کرنے کا کوئی پروسیجر صحیح ہو تو پھر ہوتا ہے۔ گٹر کو سب سے پہلے تو جہاں سے گٹر کا پانی آ رہا ہے اس کو بند کرنا ہے، پھر گٹر کو بند کرنے کے بعد سیل کیا جائے، وہاں سے جو پانی اس پہ آ رہا ہے گندا پانی، اس کو روکنے کے لیے سیل کیا جائے، تو پھر آگے سے گٹر کے پانی کو نکالا جائے، بالکل گٹر کو صاف کیا جائے، پانی کا پریشر دیا جائے، پاک و پاکیزہ پانی سے صاف ستھرا کیا جائے۔ اب اس کو سرف سے دھویا جائے، سرف سے دھونے کے بعد صحیح سے جب دھل گیا، اب اس پہ جتنی بھی خوشبو ڈالیں گے تو خوشبو محسوس ہوگی۔ اب گٹر نہیں رہے گا، وہ ایک حصہ بنا ہوگا گٹر والا۔ بس انسان کتنی بھی نیک اعمال انجام دیتا ہے، لیکن جب تک اس کی دل صاف و سفید نہیں ہے تو کتنی بھی نیکیاں کرتا جائے تو نیکی برائی پہ نیکی ہے، برائی پہ نیکی ہے، برائی پہ نیکی ہے، یہ آلودہ دل ہے۔ لیکن وہ قلب جو صاف ہے، وہ قلب جو نیک ہے، وہ قلب جس قلب میں پروردگار الہی کی عبادت کے ساتھ وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہے اور پروردگار الہی کی اطاعت میں قلب ہے، اس قلب میں پروردگار الہی کی بڑی قدرت اور صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ نیکی کے اس مقام اور درجے پہ پہنچتا ہے اور پروردگار الہی اس کے اس مقام کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے حجاب اس دنیا میں روزہ ہے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے انسان کے لیے روزہ ہے۔ یعنی انسان کے کتنے گناہ ہیں جس گناہوں سے انسان بچ نہیں سکتا، تو پھر یہ روزہ ہے جو حجاب ہے انسان کے درمیان، یہ روزہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس مقام منزل پہ آتا ہے۔ تو روزے دار کی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ گناہوں سے بچنا، نمبر 2، اور روزے دار کی ذمہ داری نگاہوں کو بچانا، نگاہوں کو حرمت سے بچانا۔ یہ انسان کی جو بصارت ہے، یہ اس بصارت کے ذریعے سے انسان اپنی ایک صلاحیت پاتا ہے۔ اگر یہ بصارت نیکی کی طرف جائے تو پھر اس میں صلاحیت نیکی کی پائی جاتی ہے، تو پھر اس مقام بلندی تک پہنچتا ہے۔ اگر اس بصارت میں کمی ہو، اگر یہ آنکھیں دیکھنے والی برائی کو دیکھتی رہے، اگر اس آنکھوں سے برائی صادر ہو، جیسے قرآن کی آیہ مبارکہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے رسول مومنین سے کہہ دیں کہ اپنے نگاہوں کو حرمت سے بچائیں، نامحرم عورتوں سے بچائیں،
اور اپنی فروج شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر انسان نامحرم سے اپنی نگاہ کو نہیں بچاتا اور شرمگاہوں سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچاتا تو آنکھیں مبتلا ہو جاتی ہیں، آلودہ ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں رہتی جو پروردگار الہی کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ اور پھر کانوں کو بچانا، جس طریقے سے آنکھوں کو بچانا ہے کانوں کو بچانا، کان بچ گئے تو انسان نے سمجھ لے کہ ایک قدرت پیدا کر لی ہے۔ حرام سے کیسے بچایا جائے؟ جس میں غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ انسان تہمت سے بچا رہے، جھوٹ سے بچا رہے، یعنی کان جھوٹ نہ سنے، کان کسی کی تہمت نہ سنے، کان کسی کی بات نہ سنے، کان کسی میوزک کو نہ سنے۔ تو یہ کان کی وہ سماعت جب آلودہ نہیں ہے تو نیکی کی طرف رغبت لے گی، تو پھر یہ کان چاہے گا کہ وعظ و نصیحت والا مجھے وعظ و نصیحت کرے تاکہ میں اس وعظ و نصیحت سے پروردگار الہی کی قربت کو حاصل کروں۔ لیکن جب یہ آلودہ کان ہے تو پھر یہ آلودہ کان میں وہ صلاحیت نہیں پائی جائے گی۔ جب صلاحیت نہیں پائی جائے گی تو اس کا دل نہیں کہے گا کہ کسی کی وعظ و نصیحت کو سنے۔ وہ کان جو تہمت سے بھرے ہیں، جو جھوٹ سے بھرے ہیں، جس کانوں میں غیبت ہے، غیبت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کانوں میں ظرف نہیں ہے کہ وہ اس ظرف کو قرآن کی وعظ و نصیحت کو سن سکے۔ اور چوتھی چیز قرآن کی تلاوت ہے۔ جس نے بھی قرآن کی تلاوت کی اس ماہ رمضان میں، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک چیز کے لیے بہار ہے، لیکن قرآن کے لیے ماہ رمضان بہار ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر ایک چیز کے لیے بہار ہے، لیکن ماہ رمضان یہ بہار ہے، یہ ایسا بہار ہے جس میں قرآن جتنا بھی تلاوت کیا جائے اتنا بڑا ثواب و اجر ہے۔ عام دنوں سے تلاوت کا ثواب ان دنوں میں اتنا تو زیادہ ہے کہ کثرت سے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو جو بھی وہ انسان جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، نظروں کو حرام سے بچایا اور کانوں کو حرمت سے بچایا، تلاوت زیادہ سے زیادہ کی، تو یہی تو روزے دار کی ذمہ داری ہے۔ اس مہینے میں یہی روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ ان کاموں کو انجام دے۔ پروردگار الہی سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔